یہاں کے علماء اکرام، بھائیوں بہنوں، یقیناً یہ آج کا پروگرام تاریخی پروگرام ہے اور دو علماء اکرام کی بہت ہی اہم تقریر کے بعد مجھ ناچیز کو بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ساری باتیں آ گئی ہیں۔ بس آپ کا شکریہ ادا کروں گا، 2-4 گزارشات کروں گا اور وقت بھی یہاں کی جو لمٹ ہے شاید حال جو دیا گیا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، دیانند سبھا گڑھ کا، اس مینجمنٹ کا جو ایک اچھے پروگرام کے لیے، ایجوکیشن کے اویئرنیس کے لیے دیا گیا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں اور یہاں کے منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایک بہترین پروگرام ہوا اور یقیناً عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہے۔ تربیت کے عنوان پہ مولانا بڑی اچھی باتیں بتائیں ماشاءاللہ، اور معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، جھوٹ کو ختم کرنا، سچائی کا ساتھ دینا۔ کلچر کی بات یہاں پہ ہوئی، پینٹ پھٹے ہوا اس کی بات ہوئی، عجیب بال کی بات ہوئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ 12-15 سال میں ایک برائی ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہے، نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں اپنی نواسی پوتری کو، بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں ہیں۔ ایک لیگنس نام کی بیماری گھر گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمارے اس کمپین میں، لیگنس کو برا سمجھنا چاہیے، بری چیز ہے اور اس کو آج جلانے کی خواہش رکھنا چاہیے۔ کون کون میری بات سے متفق ہیں ہاتھ اٹھائیے۔ لیگنس بری چیز ہے، میری بہنوں، لیگنس بری چیز ہے، اس کو جلائیں گے اور اس کو جلانے کے بعد بیٹیاں ہماری محسوس کریں گی تو اپنی زندگی میں 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد آنے والی نسلوں کو بتائیں گی کہ ہمارے نانی دادی، ہمارے ماموں چاچا، ہمارے ابا ایک زمانے میں ایسا واقعہ ہوا تھا، ایک پروگرام ہوا تھا، اس کے بعد آئے تھے اور آ کے ہماری لیگنس جلائے تھے، ہمارے چھوٹے تنگ کپڑے جلائے تھے، تو انشاءاللہ اس وقت تک اس کا ثواب آپ کو حاصل ہوتا رہے گا اور ہماری نسلیں بچ جائیں گی۔ اور مسجد کو مرکز بنا کر کام کرنے کی یہاں پہ بات ہوئی، یہاں پہ میں سنا قریب 150 مساجد ہیں، یہ مساجد کے ذمہ داروں کے ساتھ نشست ہونا چاہیے۔ میں یہاں پہ ذمہ دار علماء کرام ہیں، یہاں پہ آئے ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی مہینے 2 مہینے میں کبھی ایک ایسا موقع بنائیے کہ ذمہ دار ہر مسجد کے 2-2 3-3 ذمہ داروں کو جوڑ کر ہم بیٹھیں گے۔ میں بھی آنا چاہوں گا، آپ لوگوں سے ملنا چاہوں گا اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ سیکھنا چاہوں گا، اور جو ہماری خواہشات ہیں، چھوٹی موٹی کوششیں جو ہو رہی ہیں مختلف علاقوں میں ہندوستان بھر میں، جو میں گھوم پھر کر دیکھتا ہوں، علماء کرام کو مدعو کریں گے اور ہم غور کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے مساجد کو مرکز بنا کر خیر کو پھیلایا جا سکتا ہے، برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے لاتور کو بگر فری بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے لاتور کو نشہ مکت بنایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے لاتور کو نفرت سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک 5 برادران وطن سے تعلقات کو بڑھائیں، ان کے غلط فہمیوں کو دور کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو اچھائی کی طرف راغب کریں، اور اس طرح سے جو ہے تبدیلی لا جا سکتی ہے۔ رمضان میں ہمارے برادران وطن کو مسجد میں لا کر ایک افطار پارٹی ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر مسجد کے اطراف علاقے میں جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بلا کر مسجد میں افطار پارٹی کرائیے۔ ایسے 1-2 موقع سال بھر میں ضرور نکالیے اور اس سے تعلقات بڑھیں، ایسی کچھ کوششیں یہاں پر ہونا چاہیے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا اور یہاں کے مقامی عالم دین جو ہیں ان کی دعا سے انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ ہم شاہین یہاں پہ شروع کیے ہیں۔ شاہین جیسا کہ ایک کلچر کے لیے، ڈسپلین کے لیے، سسٹم کے لیے ہے، صرف ڈاکٹر بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور میں یہ بات اکثر لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پیرنٹس کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا میں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، دنیا میں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو IAS IPS بننا ضروری نہیں ہے۔ میں ایک ایسے IAS آفیسر کو جانتا ہوں جو اپنی بیوی کو باہر روڈ پر لیا کر مارا کرتا تھا، اپنی بیٹی کو دیوار پر پٹک کے مارا کرتا تھا، اور 24 گھنٹوں میں سے 8-10 گھنٹے ہوش میں نہیں رہا کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ IAS بننا خوشحال زندگی کی علامت نہیں ہے، ڈاکٹر بننا، سارے ڈاکٹر خوش نہیں ہیں، یاد رکھیے آپ. میرا ماننا ہے خوشحال زندگی کے لیے ہانیس بننا، سنسیئر بننا، ہارڈ ورکر بننا، اللہ سے ڈرنے والا بننا، دوسروں سے ہمدردی کرنے والا بننا. شاہین کا مقصد یہ ہے ایک اچھا انسان بنانا، ایک اچھا ماحول دینا، ایک اچھا کلچر دینا، اس کے لیے شاہین شروع ہے. اور ہمارا ماننا ہے یہ کوئی ایجوکیشن یقیناً نقصان دہ ہے، کوئی ایجوکیشن یقیناً نقصان دہ ہے. وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میری نظر میں سراسر جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری اپنے گھر کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. دو بھائی آئے تھے، ایک بھائی کے بچی کی کا ایڈمیشن کے لیے آئے تھے. میں وہ فارم دیکھ کر محسوس کرا، ارے فلاں اسکول میں آپ اپنی بچی کو پڑھائے ہیں، کیسا برداشت کیے اس گندے ماحول میں؟ تو وہ صاحب بولے کہ نہیں میں کنٹرول کرتا تھا. تو میں خوش ہوگا کہ چلو پوری دنیا پریشان ہے بچیوں کے بگڑنے سے بچانے کے لیے، کنٹرول کرنے کا طریقہ اگر آپ بتا دیں گے تو پوری انسانیت کی مدد ہو جائے گی. بتائیے کیا طریقہ ہے کنٹرول کرنے کا؟ وہ سر نیچے جھکائے بیٹھے تھے. میں پوچھا کہ ہے کوئی ریگولیٹر ہوتا ہے، کوئی پریس بٹن ہوتا ہے جس سے کنٹرول ہوتا ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے. ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے تو کوئی ایجوکیشن کو ختم کرنا ہے. میں پوچھتا ہوں ہماری بیٹیوں سے، اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیتا ہوں بیٹا یہ کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا وقت امپریس ہونے میں اور متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں خرچ ہو جاتا ہے، صلاحیت دھیان وقت لگ جاتا ہے. تو پوچھتے جب پوچھ لیتا ہوں تو ماں اور باپ کی موجودگی میں دونوں برقعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صاف بولتی ہے بیٹی کہ سر 70%، اور یہ 70% کا ایوریج ہے. میں 5,000 10,000 اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں، اوسط ہے، اور یہ اوسط 4 سال پرانا ہے. یہ موبائل کے زمانے میں اب ایوریج جو وقت ضائع ہو رہا ہے، میں جب پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ 80% وقت ضائع ہو رہا ہے. نسل ہماری 4 گھنٹے موبائل فون استعمال کرنے والی 80% 70% ہے، اور 12 گھنٹے 16 گھنٹے کے بھی میں ایسے بچے دیکھا ہوں جو موبائل پہ وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، اور انسٹیٹیوشن کے پاک و صاف ماحول کے ذریعے ہی یہ نسل بن سکتی ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں جیسا کہ مولانا ذکر کرے کہ ایک اچھے کلچر والے، ماحول والے، ڈسپلین والے، ڈسٹریکشن فری ماحول والے ایسے ہزاروں انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. آپ تمام سے خواہش ہے کہ ایسے انسٹیٹیوشن چلانے والوں کے حق میں دعا کیجیے، تعلیم کو عام کیجیے، جہالت کو ختم کیجیے. یہی چند گزارشات ہیں. پھر ایک مرتبہ تمام کا شکریہ. کافی دیر ہو گیا ہے، ہم یہاں کی جو لمیٹڈ ٹائم ہے اس سے 10 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں. یہاں پر دعا ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.